کلاشنکوف کے فائر ہے. ڈرائیور آ گیا اندر کے سر مجھے گولی لگی ہے. اور گھر اور عزتیں تو سب کے سانجھی ہوتی ہیں, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر ہو چاہے غریب کی جھونپڑی ہو. خوشی کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا کہ اکنالج کرنے کے, یا آپ تالی بجائیں ہاتھ سے یا آپ تر کے فائر کریں. اگر منگل تک سوموار تک اگر نہ گرفتار کیے گئے تو سارے پاکستان کے وکلاء ہڑتال کا میں کال دیتا ہوں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو پھانسی کے جو ذمہ وار ہیں ہم سمجھتے ہیں, بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں پھینکی. پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں تسلیم کرتا ہے ان کے ساتھ سنگم کو. حکومت کے 5 ہی لوگ ہیں جو ذمہ وار ہیں اس وقت, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, اعظم نذیر تارڑ. یہ 5 لوگ ہیں جو اس ملک کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں. بلاول اگر پرائم منسٹر بنے ضرور ہماری خواہش ہے, لیکن کسی کے بساخیوں کے اوپر نہ بنے. کسی کے آپ کیوں IMF سے معافیاں مانگ کے ناک رگڑ کے جوتیاں پالش کر کے بھی آپ کو کچھ میسر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں اس 25 کروڑ عوام کو غلامی کی دہلیز میں دھکیل رہے ہیں؟ جی میں سابق گورنر صاحب موجود ہیں. اچھا خسرو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے ایک تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں. بڑی پریشانی تھی کہ پتہ لگا کہ آپ کے جو ہے وہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہو گیا. تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے, کیا سچویشن تھی جب یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ یہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, 1:30 بجے رات کے کام کر رہے تھے. ہم ایک پٹیشن تیار کر رہے تھے سپریم کورٹ کے لیے. وہ ایک ریٹائرڈ DIG بھی بیٹھا ہوا تھا اور میری بیٹی جو ہے کمپیوٹر پہ کام کر رہی تھی. باہر ایسے آواز آئی تو مجھے کہنے لگی ڈیڈ یہ فائر کا آواز ہے. اور میں کہا پٹاخے شٹاخے لوگ یہاں لاہور شوقین بچے ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو پولیس والا بیٹھا ہوا تھا ریٹائر, اس نے کہا نہیں سر کلاشنکوف کے فائر ہے. اتنے میں وہ ڈرائیور آ گیا اندر کے سر مجھے گولی لگی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے باہر. تو 15 پہ میری بیٹی نے فون کر دیا. تو آگے باہر ہم نکلے تو وہ گاڑی پر بھی اس پہ نیم پلیٹ, اس پہ جو نمبر پلیٹ ہے اس پہ بھی گولی لگی ہوئی تھی, اور گیٹ میں سے جو ہے گولیاں بھی تھیں. باہر جو ہے وہ اس کے شیلز بھی پڑے ہوئے تھے. تو وہ پولیس نے آ کے اٹھائے شیلز بھی. اور پھر اسی طرح SP آ گئے اور دوسرے تیسرے. میں نے کہا بھائی صاحب IG صاحب کو بھیجیں, کیونکہ IG صاحب روز ماشاءاللہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور روز کہتے ہیں آج یہ بھی پکڑا گیا, آج اس کو بھی شناخت کر لیا, آج اس کو بھی کر لیں. تو گھر اور عزتیں تو سب کے سانجھی ہوتی ہیں, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر ہو چاہے غریب کی جھونپڑی ہو. کسی پر بھی اس قسم کی حرکت ہو تو وہ IG کا فرض ہے کہ اس کی تحفظ بھی کرے اور ان کو ملزموں کو پکڑے اور کیفر کردار تک پہنچائے. تو باہر کیف نہ IG صاحب آئے ہیں نہ میں نے رپورٹ کی ہے. کوئی رپورٹ نہیں؟ میں کس کو رپورٹ کروں؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ CCTV کیمراز ہیں, یہ تو ایک قسم کی ریڈ زون ہے. یہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. یہ ڈیفنس کینٹ کا علاقہ ہے. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں یہ گورنر ہاؤس بھی رہا ہے, رانی شہید بے نظیر بھٹو ٹھہرتی رہی ہے. آج بھی میں ریٹائرڈ گورنر ہوں. ان کا فرض بنتا ہے کہ جو ریٹائرڈ گورنر ہو, صوبے کا سربراہ ہو رہا ہو, تو اس کو اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو عام آدمی کیا تحفظ محسوس کرے. آپ نے جب سنا ہے, جب دفتر میں بیٹھے, کتنی گولیاں فائر کی گئی ہیں باہر, آپ تک کتنی آوازیں آئیں؟ دیکھیں تر تو کلاشنکوف کے برسٹ جو ہے وہ تو جس طرح شور مچتا ہے, وہ ساتھ والا ہمسایہ آ گئے, یہ ان کا جو ہے وہ پھر سامنے والا ایک وہ بھی ہمسایہ پریشان ہو کر آ گیا کہ جی فائرنگ ہو رہی تھی. اس کا بھی CCTV کیمرہ ہے. تو 4 لوگ تھے بڑے آرام سے ماشاءاللہ, ایک موٹر سائیکل پہ ادھر گھومتے, پہلے وہ CCTV کیمرہ میں 2 پیدل تھے. اور وہ باہر گئے, یا تو یہ ریاست کی نااہلی ہے اور یا پھر فیلیور آف دا اسٹیٹ ہے, میں یہی کہوں گا. IG صاحب ہر چیز پہ نوٹس لے رہے ہیں آج کل, بالکل آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. تو بلخ شیر کھوسہ صاحب کو بھی 3 ماہ پہلے زخمی کیا گیا, شدید زخمی رہے اور وہ بڑی بری کنڈیشن ان کی رہی ہے. تو کیا ان کے ملزمان اب تک پکڑے گئے؟ جی بالکل بھی نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ میں کیا رپورٹ کروں ان کو, اگر یا تو اتنی سابق گورنر پنجاب رہے ہیں اور آپ کے ملزمان نہیں پکڑے. بس یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں. میں نے تو کہا یا ان کی نااہلی ہے اور یا یہ ٹوٹل فیلیور ہے آف دی اسٹیٹ مشینری. اب یہی کہہ سکتے ہیں. اگر میں نے ایک تقریر کی ہائی کورٹ میں, لائرز کنونشن تھا کل, اور اس میں کراچی صدر سپریم کورٹ بار,
صدر ہائی کورٹ بار لاہور اور صدور باقی اور سارے پاکستان سے وکلاء کوئٹہ سے آئے تھے، کراچی سے آئے تھے، پشاور سے آئے تھے، لاہور کے تو تھے ہی، اور وہاں انہوں نے بڑی پذیرائی کی، تالیاں بجائیں، بڑی انہوں نے سراہا۔ تو یہاں اگر انہوں نے پھول جھڑیوں سے یہ اسی چیز کو ایک تسلسل میں، خوشی کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا کہ اکنالج کرنے کے، یا آپ تالی بجائیں ہاتھ سے، یا آپ تر کے فائر کریں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس لیے اگر انہوں نے اسے قابل تحسین سمجھتے ہوئے یہاں آ کے فائرنگ کی ہے تو چلیں، خوش رہیں، ان کا کیا کہہ سکتے۔ صاحب میں ایک چھوٹا سا پولیٹیکل سوال کروں گا کہ آصف زرداری صاحب 10 دن 11 دن لاہور میں رہ کے گئے، کیا آپ کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، وہ مصروفیت جو ہے، دیکھیں میں ایک بنیادی اختلاف جو میرا اور اعتزاز کا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ النواز کے ساتھ جو کہ ضیاء الحق کی ہم باقیات سمجھتے ہیں، جنہوں نے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو ان کی پھانسی کے جو ذمہ وار ہیں ہم سمجھتے ہیں، جنہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں پھینکیں، اور جو بابا جو خود زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے زرداری صاحب کی گردن میں پھندا ڈال کے تو لٹکائیں گے اور پیٹ پھاڑیں گے، تو ہمارا پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں تسلیم کرتا ہے ان کے ساتھ اس سنگم کو۔ تو میرا اور اپنا جو اعتزاز کا یہ اختلاف ہے کہ ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ڈوب رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت خوبصورت سپیس بنتی ہے یہاں پنجاب میں، لیکن نون کی بی ٹیم بن کے نہیں بنتی ہے بالکل۔ آج نون کی حکومت ہے، نواز کی، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کا یہاں کوئی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی کوئی سنوائی ہوتی ہے یہاں؟ میں نے تو بالکل، میرے پاس آج بھی آئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کا ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے یہاں۔ تو اس لیے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ اس حکومت کے 5 ہی لوگ ہیں جو ذمہ وار ہیں اس وقت۔ وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، جس نے پیسے دینے سے انکار کیا اور جھوٹا غلط انکار کیا۔ اسی طرح وزیر آپ کے داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ کہتا ہے پولیس فورس نہیں دے سکتے سیکیورٹی کے لیے۔ وزیر جو دفاع ہے خواجہ آصف، وہ کہتا ہے کہ رینجرز نہیں دے سکتے ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این ہے۔ اور وزیر آپ کا قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ، وہ بھی پی ایم ایل این ہے، اور اوپر پرائم منسٹر ہے۔ یہ 5 لوگ ہیں جو اس ملک کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے منسلک رہیں؟ سو اگر یہاں آ کر صدر زرداری صاحب ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہیں یا ان لوٹوں کو لیتے رہیں، جو دیکھیں جو شخص میں وفا نہیں ہے، میں آج تک پیپلز پارٹی، میں ہوں پیپلز پارٹی، میں نے تو نہیں کبھی سوچا کہ میں، ٹھیک ہے اختلاف میرا حق ہے یہ اپنی رائے رکھنے کا، آخر یہی خوبصورتی ہے پیپلز پارٹی کی، ہم اپنا اس جمہوری حق کو ہم جو ہے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ میں آج بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پالیسی، میں نے کہا پالیسی یہ ہے جو بھٹو کی تھی، پالیسی یہ ہے جو بے نظیر کی تھی کہ آئین پر عمل کرنا ہے۔ ہم آئین سے ماورا کسی چیز کو پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہیے اس پہ۔ اگر پی ڈی ایم کر رہی ہے تو پی ڈی ایم کو بھگتنے دیں، قوم ان کو جو ہے ذرا جائیں باہر نکلیں، بغیر پروٹوکول کے جا کے دیکھیں، یہ بازاروں میں لوگوں کی غم و غصہ دیکھیں، پھر کس طرح سے لوگوں کی نفرت و مڈ کے ان کے خلاف آتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم اس کا کیوں اس کا حصہ بنے؟ دیکھیں میرا یہ پرو پیپل، بھٹو صاحب بنے تھے لوگوں کی طاقت کے ساتھ بنے تھے، رانی شہید بے نظیر بنی تھی، ایک جم غفیر ان کے پیچھے تھا، عوام کا، ووٹوں کا۔ بلاول اگر پرائم منسٹر بنے ضرور ہماری خواہش ہے، لیکن کسی کے بساخیوں پہ کے اوپر نہ بنے، کسی کے اس طرح بے بسی کے عالم میں نہ بنے کہ اگلا کی رحم و کرم پر ہو، اسی طاقت سے آئے۔ تو ہمارا یہ بنیادی اختلاف ہے کہ لیٹس ڈپینڈ، جمہور کو ہم، جمہور مینز پیپل آف پاکستان، آئیے جمہور پر ہم جو ہے محبت کرنا سیکھیں۔ بھٹو نے، بابا شہید ذوالفقار علی نے، بھٹو نے بے نظیر کی سالگرہ پہ کیا لکھا تھا خط؟ انہوں نے کہا کہ جیل سے خط لکھتے ہیں کہ سالگرہ کے موقع پر جو ہے باپ اپنی بیٹی کو تحفے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ دیتا ہے، میں تمہیں عوام کا ہاتھ دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ جہاں
जन्नत जो है वो माँ के कदमों में है, सियासत की जन्नत अवाम के कदमों में है, अवाम की खिदमत। सो हम तो उस पीपल्स पार्टी के दाई और हामी हैं और चाहते हैं कि उसी के तजदीद हो जिसमें आप अवाम से प्यार करना सीखें। ये नहीं है कि आप इलेक्टेबल्स कलगी वाले और या कोई न्यूट्रल्स के जो है बैसाखी और सहारे के ऊपर आप अपना समझें कि इक़्तिदार में चिपटे रहना है, या लोगों से मोहब्बत करना सीखें। ये तो लोगों में नफ़रत पैदा हो रही है। देखो साहब, इस वाक़े के बाद आसिफ जरदारी साहब ने कोई दुख का इजहार किया, कोई फ़ोन किया? जरदारी साहब दुबई में हैं, वो उनकी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं रुखसाना बंगश, उनके बहुत सारे फ़ोन आए और मेरे साथ बात भी हो गई। बिल्ला आपकी पार्टी पॉलिसी से हटके जो आपके बयान होते हैं, और इस वजह से तो कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना तो नहीं बनाया? नहीं, हसन मुर्तज़ा भी अभी आए हुए थे पंजाब के जो हैं, बाकी पीपल्स पार्टी वालों ने, अभी औरंगज़ेब बरकी भी बैठे हुए हैं इधर, बाकी दोस्त भी हमारे सारे आए हैं। ये तो देखें वैसे ही ऐसी चीज़ है कि अक्रॉस द बोर्ड मेरे साथ ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी, मेरे साथ सारा पाकिस्तान इस वक्त हमदर्दी भी कर रहा है, इजहार यकजहती भी कर रहा है, और मेरी बरादरी तो बिल्कुल इस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह। उसने सुप्रीम कोर्ट के सदर आबिद ज़ुबैरी ने जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन करारदाद भेजी है कि अगर मंगल तक, सोमवार तक अगर ना गिरफ़्तार किए गए तो सारे पाकिस्तान के वकला हड़ताल का मैं कॉल देता हूँ। और इसी तरह ये लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे बड़ी एशिया की बार है, उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से मेरा उनको मजम्मत भी की है, मेरा साथ भी दिया, बहुत प्यार दिया है लोगों ने। सच आपका लॉ इन्फोर्सिंग इदारों से क्या मुतालबा? सर आखिरी सवाल मेरा ये कि आईजी पंजाब को, आपने एसपी साहब को कहा कि आईजी पंजाब को भेजें, वो मुझसे बात करें क्योंकि आप साहब का गवर्नर हैं, तो आपका मुतालबा क्या है? इसकी तफ्तीश शफाफ कैसे की? मेरा कोई मुतालबा नहीं है, मैं तो अल्लाह पे छोड़ा है, मैं इनको भी माफ़ करता हूँ। छोड़ें, ये गुमराह तो नहीं है। ये अगर किसी ने की ये गलत फहमी है कि इस तरह से आप किसी को मरऊब करके, किसी तहरीक को दबा कर, किसी को जो है ख़ाइफ करके, एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करके आप समझते हैं कि आपका जो है मकसद हल हो गया है और दब गई है चीज़, तो इससे ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। इसका रिएक्शन हमेशा जो है, मुझे जब डंडा लगा था पहली तहरीक में, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की उस वक्त आपको याद होगा, तो फुवारे खून के इस तरह निकले थे माल की सड़कों पर, मैं क़यादत कर रहा था, तो उससे ये नहीं कि वकला तहरीक ख़त्म हो गई थी, उसको जिला मिली थी। और आपने देखा बिलाखिर जो है, जो मुक्के दिखाता था उसको भी उड़ा के परे मारा, अवाम ने भी तायद की, पॉलिटिकल फोर्सेस आ गई, एक शुरुआत हुई। तो उससे तो ऐसी हरकतों से मुझे तो नहीं लगता कि आप अपना जो मकसद अगर जो समझते हैं कि इस तरीके से आप हुकूमत को तवालत दे देंगे, इक़्तिदार को तवालत दे देंगे, खौफ पैदा करके जमहूर को जो है, जमहूरियत को दफन कर देंगे, आइन को जूते के नोक, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। बेहतर है कि अगर मुल्क की आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचते हैं, फिर मैं यही कहूँगा खुदारा सियासी सारे क़यादतें जो हैं वो मिल बैठ कर एक मेज़ पर बैठें और अपनी ईगो, अपनी इना को छोड़कर पाकिस्तान की सोचें, इन अवाम की सोचें जो बेचारी बिलक रही है। आप क्यों IMF से माफ़िया मांग मांग के, नाक रगड़ के, जूतियाँ पॉलिश करके भी आपको कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा है? क्यों इस 25 करोड़ अवाम को ग़ुलामी की दहलीज़ में धकेल रहे हैं? आप एटॉमिक पावर हैं अपनी, जो अल्लामा इकबाल का तख़य्युल पाकिस्तान था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फ़लाही ममलकत, आज़ाद फ़लाही ममलकत का एक तस्वर था, और बाबा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने 1973 का ऐसा खूबसूरत आइन दे के आपको एटॉमिक पावर किया। बीबी शहीद ने एक एटॉमिक जो है, इसको न सिर्फ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जो हिंदुस्तान की आखिरी दस्तरस तक हमारी जाती है। एक प्राउड नेशन है यार, एक जो है इतना ताकतवर कौम है, इसको इज़्ज़त और वक़ार से जीने का हक़ दें। इसको मिल बैठकर इनके आप जो है, बजाय इसके आप नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान। आप मुझ पर 100 इस किस्म के हमले करवा लें भाई, इससे जो है ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। तो पाकिस्तान की खिदमत इसी में है, मिल बैठ के ममलकत रियासत खुदादाद पाकिस्तान के मसाइल का इदराक करें, उसके हल की तरफ गामज़न हों, भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करें और आवाम की खिदमत करें और जमहूरियत को सही माने में बहाल करें। बहुत शुक्र नाज़रीन, आपने खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मिल जुल के ही हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है, ना कि इस तरह के होचे हथकंडे इस्तेमाल करके किसी को डराया जाए। ना मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।